آگے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور ان مسکین مسلمانوں کو دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں، درآں حالانکہ وہ اس کی رضا جوئی کرتی ہیں. مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. ان کا حساب بالکل آپ کے ذمہ نہیں ہے اور آپ کا حساب ان کے ذمہ نہیں ہے، اور آپ کا حساب سرموں. پس اگر بالفرض آپ نے ان کو دور کر دیا تو آپ غیر منصفوں سے ہو جائیں گے. آیت نمبر 52. اب یہ جو آیہ کریمہ نازل ہوئی تو بعض حضور کے صحابہ کرام تھے، حضرت بلال، حضرت یاسر، حضرت خبیب اور اس کے علاوہ بے شمار، جو بظاہر غریب بھی تھے اور مسکین بھی، ہر وقت شمع رسالت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پروانہ وار نثار ہوتے رہتے تھے. اب کافر جو تھے کافر، اب یہ غریب اور مسکین صحابہ جب حضور کے پاس بیٹھتے تھے، اب دوسری ان کے پیرالل، ان کے سامنے اپوزٹ ان کے کفار تھے. اب وہ نسل در نسل جو ایک نسلی برتری کے قائل تھے، اب انہیں یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ ان غریب اور مسکین جو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے، حضور کی پلک مبارک کی جنبش کے اوپر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے اور رات دن عبادت کرنے والے اور اللہ کا ذکر کرنے والے اور حضور کا چہرہ انور دیکھنے والے، اب وہ جو تھے ان کو ایک تکلیف ہوتی تھی. وہ کہتے تھے کہ یار یہ غریب اور مسکین، میں پنڈ کا چودھری، میں پنڈ کا نمبردار، اور یہ کام کاج کرنے والے مزدور جو ان سے ہیں. تو چنانچہ انہوں نے ایک دفعہ نہ انہوں نے ہمت کر کے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہہ ہی دیا، اور بعض جگہوں پر ہے کہ انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے پاس آنا تو چاہتے ہیں، ہم آپ کے پاس بیٹھنا تو چاہتے ہیں، لیکن آپ کے چاروں طرف جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ یعنی غریب اور مسکین اور گوار اور نادار قسم کے لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھنے میں ہماری عزت خراب ہوتی ہے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیج دیا. ہاں، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں، یعنی ہم بھی آپ وہاں آ کر بیٹھیں آپ کی بارگاہ میں، ہم بھی دیکھیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، مگر اس صورت میں کہ اگر ان لوگوں کو، جیسے کہ میں نے کچھ نام لیے آپ کے سامنے حضرت بلال وغیرہ کے، ان لوگوں کو اپنی مجلس میں سے آپ اٹھا دیں تو پھر تو ہم حاضر ہو سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر مبارک میں یہ خیال گزرا ہی تھا. ابھی یہ خیال آیا کہ یار یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ سرکار نے سوچا ہو کہ چلو ان کی آنے سے ہو سکتا ہے یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں، یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں. تو ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس میں وہ خیال مبارک، یعنی خیالات آتے ہیں گزرتے ہیں. گزرا ہی تھا کہ فوراً جبریل علیہ السلام یہ حکم لے کر حاضر ہو گئے اور ساری دنیا کو انہوں نے بتا دیا کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں
حاضر ہونے والوں کی قدر و قیمت کا اندازہ جو ان سے ہے وہ ان کے لباس اور ان کی دولت و ثروت کی بنا پر نہیں لگایا جاتا، بلکہ ایمان، محبت، ادب، فرما برداری اور تقوی کی بنا کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے آ کر یہ پیغام جو ان سے سنا دیا جن سے۔ تو اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ یہ والی جو آیت ہے نا، یہ ان 6 لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میرے متعلق، حضرت ابن مسعود کے متعلق، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت مقداد اور حضرت بلال کے متعلق، کیونکہ قریش نے اللہ کے رسول سے کہا کہ ہم ان لوگوں کے پیروکار بننے سے راضی نہیں ہیں، جب ہم آپ کی مجلس میں آئیں گے تو پھر ہمیں ان کو بھی فالو کرنا پڑے گا، ساتھ ساتھ جن سے ان کو دیکھنا پڑے گا آپ کی مجلس کی آداب کیا ہیں، نشست کیا ہے، برخاست کیا ہے، تو آپ ان کو اپنے پاس سے اٹھا دیں۔ یہ ایک دوسری روایت ہے، اس کے الفاظ مختلف ہیں، آپ ان کو اپنے پاس سے اٹھا دیجئے۔ پھر اللہ کے رسول کے دل میں وہ بات آئی جو اللہ نے چاہا۔ اب یہ بھی امت کی تعلیم کے لیے ایک نظام ترتیب دیا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بات آئی جو اللہ نے چاہا، تو آپ نے منصوبہ بنایا، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان مسکین اور یہ جو یتیم اور یہ جو غریب لوگ ہیں، ان مسلمانوں کو دور نہ کیجیے، انہیں دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے رہتی ہیں، وہ حالانکہ وہ تو اسی کی رضا کا ارادہ کرتی ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب سورہ کہف کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اور آپ صبر سے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہیں جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتی ہیں، تو پھر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ اس وقت تک اپنی مجلس سے اٹھتے نہیں تھے جب تک کہ وہ مسکین اور غریب جو مسلمان تھے، جو آپ کے صحابہ کرام، مبارک صحابہ کرام میں سے تھے، وہ خود اس مجلس میں سے اٹھ کے نہیں چلے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ان کا حساب آپ کے ذمہ نہیں ہے، کہ ان کو ان کی اعمال کی جزا دینا یا ان کو رزق مہیا کرنا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ ان کو جزا دینا یا رزق دینا یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ محبوب، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا رزق یا ان کی جزا آپ کے ذمہ نہیں، اور اسی طرح آپ کا رزق اور آپ کی بھی جو جزا ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، کسی اور کے ذمہ نہیں ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اگر یہ مسکین مسلمان فقر کے اندر، غربت کے اندر مبتلا ہیں، تو اس سے آپ کو کوئی ضرر نہیں ہوگا، حتیٰ کہ آپ مشرکوں، کافروں کی فرمائش پر ان کو اپنی مجلس سے اٹھانے کا ارادہ کریں، آپ کو ان سے کوئی ضرر نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کی جزا بھی آپ کے ذمہ نہیں ہے، ان کا رزق بھی آپ کے ذمہ نہیں ہے، یہ سب اللہ کے ذمہ ہے جن سے۔ اور اگر آپ نے بالفرض اگر آپ نے ان کو دور کر دیا تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ پھر آپ غیر منصفوں سے ہو جائیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ غیر منصفوں میں سے ہو جائیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔
کہ آپ اللہ تعالیٰ کی منع کرنے کے باوجود بھی ان غریب اور مسکین مسلمانوں کو اپنی مجلس سے دور کر دیں، تو پھر کیوں کہا گیا؟ پھر کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنے محبوب کو، اپنے رسول کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں اشارتاً کنایتاً کہ دوسرے مسلمانوں کو سنانے کے لیے یہ فرمایا کہ جب نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امیر کافروں کی رعایت کر کے غریب مسلمانوں کو اگر اپنی مجلس سے اٹھا دیں، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قرآن میں تو یہ آ گیا نا کہ آپ غیر منصفوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اشارتاً کنایتاً سمجھانے کی بات یہ تھی کہ کوئی اور مسلمان، جب آپ کے متعلق یہ بات آ گئی تو کوئی اور مسلمان ایسا کرے تو وہ کیوں کر، کوئی اور بندہ اگر ایسا کرے تو وہ کیوں کر ظالموں میں سے نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا نا، مگر ایک اشارتاً دوسرے مسلمانوں کو ایک سبق کے لیے یہ کہا گیا کہ اگر ان کے لیے کہ اگر وہ غریبوں اور ناداروں کو اٹھا دیں تو غیر منصفوں میں سے ہو جائیں گے، تو پھر دوسرے مسلمان جو ان سے وہ سنو تم کیوں؟ مسئلہ تو یہی کہ حضور کے متعلق تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تو پھر وہ جو ان سے دوسرے مسلمان اگر وہ ایسا کریں تو وہ کیوں کر ظالموں میں سے نہیں ہوں گے۔